السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پچھلے دنوں ویلاگس میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ عمران خان صاحب ایک خطرناک اپوزیشن کے طور پر سامنے نظر آئے تھے۔ خطرناک اس لحاظ سے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اگر مجھے حکومت سے نکالا، اور واقعی وہ خطرناک ہوئے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے بھی، اپنی پارٹی کے لیے بھی، اور ملک و قوم کے لیے بھی، اور اپنے ورکروں، عوام اور اپنی تنظیم کے لیے، سب کے لیے خطرناک ہوئے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی خطرناک ہو گئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فوج کے لیے، وہ خطرناک ہو گئے اپوزیشن کے لیے، نہیں، وہ اپنے لیے بھی خطرناک ہوئے، اپنی فیملی کے لیے بھی خطرناک ہوئے، اپنے ورکروں کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے بھی خطرناک ہوئے، اور اپنے یقیناً اپنے جو دوست احباب تھے ان کے لیے بھی خطرناک ہوئے۔ اول تو ان کا کوئی دوست نہیں ہے، نہ ان کو وہ کسی کے دوست ہیں، یہ بات کلیئر ہے۔ نہ عمران خان کا کوئی دوست ہے، نہ عمران خان کسی کے دوست ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال اس وقت جو کہنا ہے کہ وہ یہ تھا کہ عمران خان سامنے تھے، ساری اپوزیشن کی جماعتیں، اتحاد، مضبوط اتحاد، پی ڈی ایم کا اتحاد، حالانکہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے، این پی حصہ نہیں، پھر بھی اتحاد کا حصہ، حکومتی اتحاد کا حصہ۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب ایک سامنے اپنے آپ کو ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر انہوں نے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور اپوزیشن کے طور پر خطرناک اپوزیشن۔ تو یہ تمام ایک تھے۔ اب عمران خان کی تمام تنظیم تو اول تھی نہیں، تو تاش کے پتوں کی طرح ان کے لوگ بکھر کر گر گئے، بری طرح گرے، اور اس کی وجوہات میں بتاتا رہا ہوں کہ کیا وجوہات تھی، کیوں گرے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال تاش کے پتوں کی طرح ایک ہوا سے گر گئے۔ عمران خان بظاہر اکیلے رہ گئے، چند لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ماسوائے کہ وہ عدالتوں کو فیس کریں، کیسز کو فیس کریں، اور وہ کیسز آیا انسداد و دہشت گردی کے ہوں یا آرمی کورٹ کے ہوں۔ آنے والے وقت میں عمران خان کو آرمی کورٹ کو بھی فیس کرنا ہے، اور انسداد و دہشت گردی کی عدالتوں کو بھی فیس کرنا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، تھوڑی طبیعت ناساز ہے۔ جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ واحد راستہ رہے گا۔ اب یہ بین الاقوامی طاقتوں کو دیکھیں نا، اب اسرائیل نے بھی ایک اسپوکس پرسن نے، ان کے کون تھا وہ محترمہ، انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کر دی، عمران خان کو حمایت دینے کی بات کی۔ تو یہ عمران خان کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ اس قسم سے چیزیں اگر وہ کسی جگہ سے اوبلائز کروائیں گے اپنے لیے، تو وہ عمران خان کے لیے اچھا نہیں، کیونکہ پھر وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اسٹیٹمنٹ، جناب حکیم سعید کا اسٹیٹمنٹ، جو آلریڈی اسٹیبلش ہے، مزید اسٹیبلش ہوتا ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور گولڈ اسمتھ جو ہے وہ اینابیل جو آپ کا نائٹ کلب تھا، اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اسرائیل کے آپ کے انٹیلیجنس کے لوگوں کی ملاقات، اور ایک باضابطہ نیٹ ورک تیار، جو عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا کے پاکستان کی 7 اہم ترین حصوں پر حملہ کرنا۔ 5 میں کامیابی تو مل گئی تھی ان کو، لیکن 2 بہت اہم حصوں میں کامیابی نہیں ملی، جس کی وجہ سے عمران خان نیچے گر گئے۔ اب عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر وہ نیٹ ورک اپنا کام کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گولڈ اسمتھ ایک پاورفل یہودی زائنسٹ ہے، ایک ایسا ایجنٹ ہے جو کہ ان کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن کا ایجنٹ ہے۔ اینابیل جو یو کے میں ادارہ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آفس ہے ان کا، میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے، خود ان کے کزن کہتے ہیں جو ان کے ساتھ گئے تھے۔ تو بظاہر وہ ورک کر رہا ہے، اور اب تو باضابطہ اسرائیل ایک جو پاکستان نے تسلیم ہی نہیں کیا ہے، اور وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے، جو روزانہ فلسطینیوں کی ماں بہن بچوں کو شہید کرتا ہے، مارتا ہے، ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کرتا ہے، ان کو غائب کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کو قید کرتا ہے، بچوں کو گولیاں مارتا ہے۔ وہ ملک پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے، ان کے لیے ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے جنہوں نے پاکستان کی نہیں، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ احتجاج کے طور پر اہم تنصیبات، فوجی تنصیبات پر حملے کیے، آپ کے مسجدیں جلائیں، لا الہ الا اللہ جلایا، ہیروز کو جلایا، پاکستانی جنا ہاؤس کو جلایا، پاکستان کے فوجی تنصیبات کو جلائیں۔ تو ان شرپسند دہشت گردوں کو اسرائیل کہتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس، اس کو ہیومن رائٹس کہتا ہے، اور جو برسوں سے وہ فلسطین کے ساتھ یا مقبوضہ علاقوں میں جو عربی رہتے ہیں، جو مسلمان رہتے ہیں، جن کے ساتھ
اس کا سلوک ہے، اور دنیا بھر میں یہ دوسروں کے ملک میں گھس کر وہاں جو مارتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے اور جو بھی کچھ کرتا ہے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے، شرم کا مقام ہے اس ملک کو۔ لیکن کیا کہتے ہیں، وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ آخر یہ بات سامنے آ گئی، میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کا کیا کیا جوڑ، پہلے بھی بتایا تھا اب بھی بتاؤں گا، کہ اس سے یہ ہوا کہ کم از کم عمران خان صاحب کو تقویت ملی ہوگی۔ اسرائیل ملک ہے، باہر پاورفل ملک ہے، اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے ان کی حمایت کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے ان کی جو کلہاڑے انہوں نے مارے ہیں پاؤں میں، اب انہوں نے کوئی میزائل اپنے پاؤں میں خود مار دیا ہے۔ تو بہرحال سامنے آ گیا، لوگوں کے نظر میں آ گیا کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے، اس سے زیادہ اور کیا مضبوط کیس ہوگا۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کر دی، بہت بڑی۔ ایک طرف تو انہوں نے جو حکومت لی اور وزیر اعظم اپنے بھائی کو دیا، اور پی ایم ایل این مین حکومت میں رہی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکے، بلکہ عوام کو مزید مشکلات میں موجودہ حکومت کی طرف سے جو بھی موجودہ حکومت نے اقدامات کیے وہ اتنے فروٹفل نہیں تھے اور اتنے جاندار بھی نہیں ہو سکے، کیونکہ بہت بڑے چیلنجز تھے موجودہ حکومت کے لیے، جس کی بنیاد پر عوام میں موجودہ حکومت کے حوالے سے جو شہباز شریف کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، بڑا غم و غصہ ہے۔ ایسے موقع پہ پی ایم ایل این جو 2-3 گروپ میں بٹی ہوئی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کے اپنے جو کابینہ کے منسٹرز ہیں ان کے سریے آ چکے ہیں، وہ نہ پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ پی ایم ایل این کو دفاع کرتے ہیں، نہ اپنے ورکروں اور اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، بلکہ وہ دونوں ہاتھوں سے انگلیاں گن رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے انگلیاں گننے سے کیا مراد ہے، اور اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ تیسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ایک بہت بڑی سیاسی مدبر شخصیت ہیں، بڑا زیرک سیاستدان ہے اور بہت طاقتور سیاستدان بھی ایک لحاظ سے ہے، ماشاءاللہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور اس اسٹریٹ پاور کو نواز شریف اور پی ڈی ایم نے اور پچھلے ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے بھی انجوائے کیا ہے، کیونکہ اس سے بڑی اسٹریٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہے ابھی، مضبوط اسٹریٹ پاور۔ تو اس کو ناراض کر دیا ہے، کیوں؟ دبئی میں انہوں نے ملاقات کی آصف زرداری سے، اور پی ڈی ایم کا حصہ ہو کر انہوں نے پی ڈی ایم کے سربراہ کو اعتماد میں نہیں لیا، پی ڈی ایم کے کسی بھی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ تو گویا اس بات کا اشارہ یہ سمجھا جاتا ہے اس بات سے کہ پی ڈی ایم ایک لفظی سا اتحاد ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے سربراہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہی سب کل ہیں، اور آصف زرداری تو کہتے ہیں کہ ہمارا پی ڈی ایم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آصف زرداری اور نواز شریف نے مل کر وہاں پر بہت سارے معاملات کو ڈسکس کیا، اور پی ڈی ایم کے سربراہ کو اس کا پتہ نہیں۔ تو یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بھائی پی ڈی ایم تو ختم۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب پی ایم ایل این کو ایک بڑے سیاسی پارٹی کی بھرپور حمایت حاصل تھی، مولانا فضل الرحمان اس وقت پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ایم ایل این کو سے زیادہ قریب تھے، ان کو ناراض کیا، ان کو دور کیا۔ آنے والے وقت میں جو موجودہ پی ایم ایل این کی پوزیشنز ہیں جو میں نے بتایا ہے، نواز شریف صاحب آ بھی جائیں تو پنجاب میں وہ اس طریقے سے پی ایم ایل این نہیں کھڑی ہو سکتی جس طرح پہلے ایک زمانے میں کھڑی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر بھی کافی دراڑ و گروپنگ ہو چکی ہے، اور نواز شریف جب یہاں پہ آئیں گے تو یقیناً ایک بڑی تعداد میں لوگ دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں گے، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہو جائیں گے کہ پنجاب پورا ان پر ٹوٹ پڑے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسے حالات بھی نہیں ہیں۔ اب حالات ہی ایسے نہیں ہیں، جیسے کل فیصل صالحات نے میرے پروگرام میں یہ کہا کہ 172 ایم این اے حاصل کرنا کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، چنانچہ 2 4 5 سیاسی جماعتوں کو ملا کر ہی حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ تو پنجاب میں نواز شریف اگر حکومت صرف بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جے یو آئی وہاں اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن مرکز میں جب آئیں گے، کے پی کے میں آئیں گے، بلوچستان میں آئیں گے، تو وہاں جے یو آئی کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی نواز شریف کو۔ لیکن نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ناراض کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اتنے آسانی سے وہ، اور یہ جائز ناراضگی ہے ان کی کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہونے کے باوجود پی ڈی ایم کی ایک پارٹی نے تمام پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کو تو اعتماد میں نہیں لیا، لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ چنانچہ یہ نواز شریف کی ایک بڑی سیاسی غلطی کہی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کا نقصان ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب رہی بات کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ
कौन कौन इलेक्शन चाहता है अजय? बिल्कुल, इलेक्शन कौन चाहता है इस वक्त? इलेक्शन पीपल्स पार्टी चाहती है, JUI नहीं चाहती थी, लेकिन अब JUI ने भी मुतालबा कर दिया है। क्यों मुतालबा कर दिया है? क्योंकि PMLN नहीं चाहती थी कि अभी ये इलेक्शन हो, वो चाहती है कि ये आगे बढ़े ये इलेक्शन, चाहे केयर टेकर आगे बढ़ाएं, चाहे शहबाज शरीफ आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के बाद दिसंबर में, जनवरी में 2024 में जाके जब PMLN नवाज शरीफ आके अपने सियासी मामलात को निपटा कर फ्री हो जाएं और अब पूरी तरीके से पंजाब में या मरकज़ में काम करने के लिए उतरें, तो उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन अब इतना वक्त नहीं है। अगर इलेक्शन अपने वक्त पे डिमांड किया जा रहा है तो फिर तो ये अक्टूबर में, नवंबर में, तो अब जुलाई चल रहा है, जुलाई भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसमें ज़्यादा 2 महीने में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा जा सकता है। ये बड़े मुश्किल काम होते हैं। चुनांचे इनका ये इंटरेस्ट था PMLN का कि इसको लेके जाया जाए, और ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट PMLN का ही है कि इस इलेक्शंस को जितना डिले किया जा सकता है डिले। लेकिन हालांकि इनके मिनिस्टर और इनके लोग बोल भी रहे हैं कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अंदरूने खाना, अंदर बात बता दूं, PMLN इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब रही बात कि इस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे देखती है, किस तरह होगी, लेकिन सियासी जमातों में PTI तो फ़ौरन कह रही है कि जी इलेक्शन कराएं, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन के लिए तैयार है फौरी तौर पर, और अब JUI भी तैयार है, और मुझे लगता है PDM की सियासी जमातें, ख़ास तौर पे जैसे बलूचिस्तान पार्टी वगैरह जो हैं, उन्होंने भी ये फैसला किया। ANP भी कहती है कि जी इलेक्शंस कराएं। तो अब अकेले PMLN रह गई है जो इस इलेक्शन को डिले करना चाहती है। फ्रंट पे तो यही कहेगी कि फ़ौरन हो, लेकिन पीछे ये कह रहे हैं कि डिले हो, ताकि PMLN अपने किले यानी पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब को लाकर दोबारा अपना इमेज मजबूत करे, ताकि पंजाब के अंदर वो अपनी हुकूमत बना सके। अभी जो कंडीशन है उस पंजाब में हुकूमत PMLN नहीं बना सकेगी, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सकती। यकीनन उसको इस तरह की मिलेगी सीटें जिसमें उनको तकरीबन 2-3 जमातों को मिलाकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, जिसके लिए वो डिपेंडेंट होंगे। जब भी वो दूसरी सियासी जमातें निकलने की बात करेंगी, PMLN गिर जाएगी। तो ये है चंद बातें। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।